بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اردو ادب کے ایک معروف شاعر منیر نیازی کے کلام کی خصوصیات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کے مختصر حالات زندگی کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ منیر نیازی کا اصل نام منیر احمد خان نیازی تھا۔ انہوں نے اپنے نام کو ہی تخلص بنا کر منیر نیازی نام اختیار کیا۔ منیر کی پیدائش 19 اپریل 1928 کو متحدہ پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کے ایک گاؤں خانپور میں ہوئی۔ منیر نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں خانپور میں ہی حاصل کی۔ تقسیم وطن کے موقع پر انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور ساہیوال میں سکونت اختیار کی۔ ہجرت سے قبل انہوں نے برطانوی ہندوستان کی بحری فوج میں بھی کچھ وقت خدمات سر انجام دی تھی۔ منیر نے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بہاولپور کے SE کالج سے پاس کیے اور لاہور کے دیال سنگھ کالج سے گریجویشن کیا۔ کم عمری میں ہی شاعری کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام تیز ہوا اور تنہا پھول محض 21 برس کی عمر میں یعنی 1949 میں منظر عام پر آیا، جن کی خوب پذیرائی کی گئی۔ منیر نے 26 دسمبر 2006 بروز منگل وفات پائی۔ تو یہ تو اس کی مختصر حالات زندگی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم اصل ٹاپک کی جانب آتے ہیں جو کہ اس کے کلام کی خصوصیات ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے کلام کی خصوصیت انا پرستی ہے۔ منیر ایک خوددار شخصیت تھے۔ اکثر لوگوں نے ان پر خود پرستی اور انانیت کا بھی الزام لگایا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے علاوہ نہ تو کسی کو شاعر مانتے تھے اور نہ کبھی کسی شاعر کو اس کے کلام پر داد دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب سچ ہوں، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں منیر نے کبھی داد نہ دی، منیر کا کلام سن کر داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ منیر کے مزاج کی اس رنگ سے متعلق احمد ندیم قاسمی رقم طراز ہے کہ منیر نیازی اپنے اثر کے شعراء سے کچھ الگ ہٹ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اس کی تیزدار انفرادیت ہے جو پھیل کر انانیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنی انانیت اور اناپرستی کے تعلق سے منیر یوں گویا ہوتے ہیں کہ ہے میرے گرد کثرت شہر جفا پرست، تنہا ہوں اس لیے ہوں میں اتنا انا پرست۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں انانیت ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی کلام کی ایک اور خصوصیت عشق مصطفیٰ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے ساتھ ساتھ منیر اہل بیت کے عشق میں بھی سرشار نظر آتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اہل بیت کی الفت کی بنا نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منیر کا سلام اس امر کا رمز ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا ایک سمندر ٹاٹھے مار رہا ہے۔ اس کی محبت کا ایک شعر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین، شام ملال عشق کی تصویر ہے حسین۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت سے اس کی کتنی محبت ہے۔ وطن پرستی، اردو کے تمام ہی شعراء کی طرح منیر بھی ایک وطن پرست شاعر ہیں۔ ان کا دل اپنے ملک کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ ایسے وطن کے نغمے گاتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور گلوں کا ایک وطن ہے۔ منیر نے وطن پرستی کے تعلق سے جو اشعار کہے ہیں وہ ملک و قوم کے تئیں ان کے والہانہ عشق کے غماز ہے۔ وہ فرماتے ہیں پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو، روشنیوں رنگوں کی لہروں زندہ رہو پائندہ رہو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پاکستان سے کتنی محبت ہے۔ منیر صرف اپنے وطن اور قوم سے ہی محبت نہیں رکھتے بلکہ وطن عزیز کی ایک ایک شے انہیں پیاری ہے۔ وہ صرف وطن کی عظمت اور رفعت کے ہی گیت نہیں گاتے بلکہ ان کی نظر اپنے ملک کے داخلی اور خارجی معاملات پر بھی ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں وطن کی خوشحالی کے نغمے ہیں وہیں عظیم نقصانات کا نوحہ بھی ہے۔ نوحہ یعنی فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں نقصانات پر۔ اس کے علاوہ غم، منیر نیازی کے ہاں غم بہت زیادہ ہے، چاہے وہ غم وطن کی ہو یا عوام کے مصائب ہو، ٹھیک ہے نا، یا غم جانا ہو۔ منیر اپنے ملک کے عوام کے مصائب سے بھی بہت غمزدہ نظر آتے تھے۔ آزادی کے ثمرات عوام تک نہ پہنچنے پر ان کا تن بدن دہک اٹھتا ہے اور وہ اس ظالم نظام اور جابر سماج کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتے ہیں۔
کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اپنی بے بسی کا احساس ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں بدلنا چاہتا ہوں اس زمین کو، یہ کار آسماں کیسے کروں، یعنی یہ مشکل کام میں کیسے کروں، ٹھیک ہے۔ اپنی اس بے بسی اور مجبوری پر وہ اندر ہی اندر کڑھتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شدت، اس کی غم کی شدت آپ اس شعر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یادوں کے شاعر منیر یادوں کے شاعر ہے۔ وہ گزرے ہوئے زمانے کو ہمیشہ اپنے ذہن و دل میں زندہ رکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یادوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جب انسان اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتا تو وہ اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے یا تو ماضی کی حسین یادوں میں محو ہو جاتا ہے یا مستقبل کے تیز خواب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تیز نہیں سنہرے خواب بنتا ہے۔ یہ یاد ایک ہمارے دکھ اور درد کا مداوا ہوتی ہے۔ گزرے لمحوں کی یاد منیر کے دماغ کو روشن کر دیتی ہے اور ان یادوں کے ذریعے وہ اپنی گمشدہ اور نامکمل خواہشات کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں۔ منیر کے کلام میں حسن ماضی کے حسین یادوں کی حسن ماضی کے حسین یادوں کا پرتو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پرتو یعنی عکس، تصویر۔ وہ ماضی کی حسین یادوں کے ذریعے اپنے حال کو خوشنما بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وقت سے کہو ذرا کم کم چلے، کون یاد آیا ہے آنسو تم چلے۔ سادہ و سلیس انداز منیر کی شاعری کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ نیابت سیدھے سادے اور عام انداز و الفاظ میں بہت گہری، سنجیدہ اور اہم بات کرتے ہیں۔ ان کے کلام بظاہر تو سلیس معلوم دیتا ہے لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اشعار گہری معنویت کے حامل ہیں۔ انہوں نے بہت سے اہم فلسفوں کو نیابت اور تازگی پیش کی ہے۔ احمد ندیم قاسمی یہ رقم طراز ہے کہ منیر نیازی کی شاعری کی بظاہر بہت سلیس اور سادہ معلوم ہوتی ہے مگر بے نسطور اتنا گمبھیر ہے، جیسے انا الحق کا نعرہ بظاہر بہت سادہ تھا مگر اس کے عقب میں انسان کی روحانی اور وجدانی واردات کی کائنات آباد تھی۔ آپ اس ضمن میں ایک شعر ملاحظہ کر سکتے ہیں آنکھوں میں اڑ رہی ہے کئی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ تو یہ شعر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سادگی اور سلیس انداز کی ایک حامل شعر ہے۔ تو یہ ان کے کلام کی خصوصیات تھے، اس کی مختصر حالت زندگی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی، اور اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔